سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126، اس کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب قبول فرما ہماری اس عبادت کو، اس کوشش کو، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا رب ذوالجلال ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار رکھ۔ مسلمن ہوتا ہے اطاعت گزار، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، یعنی ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا۔ تو ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار رکھ، لفظی معنی ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، مسلم بنا۔ مسلم تو وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہیں، تو یعنی ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار رکھ۔ اور اس میں بھی ہمارے لیے عاجزی کی تعلیم ہے کہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس طرح دعا مانگ رہے ہیں تو عام آدمیوں کا اس سے زیادہ حق بنتا ہے۔ تو یا رب ذوالجلال ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار رکھ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں ویسی ایک جماعت، ایک امت جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ مناسک، منسکن کی جمع عبادت کا طریقہ۔ یہاں منسک عام طور پر جب فقہ کی کتابیں میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ارکان حج ہوتے ہیں۔ حج کی جو عبادات ہیں، جو کام حج کے دوران کیے جاتے ہیں، اس کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر کرم فرما۔ تابہ یتوب، توبہ کرنا۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، ندامت اور شرمندگی کا اپنے گناہوں پہ، اور اس کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا۔ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو نسبت جب بندے کی طرف ہوگی تو معنی ہوگا توبہ کرنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی ہوگا توبہ قبول کرنا۔ تو جب بندے کو کہا جائے گا توبہ کر، یعنی تو استغفار کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تب علینا، تو مطلب یہ ہے کہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم پہ کرم فرما۔ تو تب علینا، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم پہ کرم فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا رب ذوالجلال انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج، یعنی اپنی ذریت کے لیے دعا کی کہ ان میں ایک فریق، ایک جماعت تیری مطیع اور فرما بردار رہے، تو انہی میں سے پھر وہ بڑی شان والا رسول بھیج دے۔ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، اس کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے، ان کے باطن کو صاف کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو ان آیات میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار جو مستری کا کام کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے ہیں، وہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، گارا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جوڑ کے دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں جو حدیث پاک بیان کی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے زوجہ، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ کے جانا جہاں اب بیت اللہ شریف اور مکہ شریف آباد ہے، اور اس کی آگے تفصیلات۔ تو اس کا آخری حصہ جو ہے وہ ان آیات سے متعلقہ تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا کہ 2 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ شریف آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ وہاں سواری سے نہیں اترنا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، بس جا کے آ جانا ہے۔ اور قدرت خداوندی، حکمت خداوندی یہ تھی کہ دونوں دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی کہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اب جانا ہے، اور اب میرا گھر بھی وہاں تعمیر کرنا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں پہ بیان فرمایا، اور دیگر مقامات پہ بھی ضمناً اس چیز کا بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ سورہ حج کے اندر بھی ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ بیت اللہ شریف کی جگہ ہم نے ان کو دکھائی، اور پھر ان کو حکم دیا کہ تعمیر کریں، اور پھر اس کو پاک صاف رکھیں، اور پھر آگے حج کے لیے لوگوں میں اعلان کر دیں۔ تو بیت اللہ شریف کی تعمیر یہ جو ہے سب سے پہلے کب ہوئی، اس کے متعلق مختلف جو ہیں روایات ہیں کہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف جو ہے اس کو کس نے تعمیر کیا اور کیسے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر ہے یہ یعنی پہلی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے بحکم رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو پہلی بار فرشتوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، یعنی جب اس کی مرمت کی ضرورت ہوئی دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، جو حضرت آدم علیہ السلام کے یعنی جانشین تھے، انہوں نے اس کو تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا، اور وہاں ایک ٹیلے کی شکل تھی۔ یہ چوتھی مرتبہ تعمیر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے جگہ کھود کے بنیادیں دکھائیں کہ یہ بنیادیں ہیں بیت اللہ شریف کی، ان کے اوپر آپ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی مختلف ادوار میں، جیسے کیونکہ یہ جو جگہ تھی یہ یعنی ایک طرف اونچی ہے جگہ، اور جب بارش
تیز ہو تو پانی سیدھا، یعنی پانی کی گزرگاہ بھی یہی تھی، یہیں سے پانی گزرتا تھا۔ تو جب کبھی سیلاب آتا، وہاں جب بھی بارش ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے، تو سیلاب آ جاتا ہے، تو پانی جب گزرتا تو بیت اللہ شریف کی عمارت کو نقصان پہنچتا۔ تو مختلف ادوار میں جب اس کی ضرورت پڑی، اس کا یہ لکھا ہے کہ 5ویں مرتبہ ایک قوم تھی عمالقہ، انہوں نے تعمیر کیا، 6ٹھی مرتبہ بنی جرہم انہوں نے تعمیر کیا، 7ویں مرتبہ پھر حضور کے جد اعلیٰ حضرت قصہ بن کلاب انہوں نے تعمیر کیا، 8ویں مرتبہ جس کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، 35 سال حضور کی عمر تھی، اس وقت بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت پڑی۔ احادیث مبارکہ میں، سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ بیت اللہ شریف کی عمارت جو ہے بہت خستہ ہو چکی تھی مختلف دوروں میں سیلاب آنے کی وجہ سے۔ اب یہ جو کیا گیا ہے موجودہ دور میں کہ وہ پانی کی گزرگاہ، وہ نیچے سے انہوں نے پانی کا نکلنے کا رستہ بنا دیا ہے، تو اب جب بھی جتنا بھی سیلاب آئے اس کا یہ اس طرح انتظام کیا کہ وہ نیچے سے پانی جو ہے وہ ایسا انہوں نے نالا بنایا نیچے، اس سے پانی وہ نکل جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یعنی پانی جس طرح پہلے اوپر سے آتا تھا اور خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچاتا تھا، اب ایسی صورت نہیں ہے۔ تو یہ جو یعنی 8ویں مرتبہ تعمیر ہوئی ہے، یہ اس وقت ہوئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل مکہ کے ساتھ اس تعمیر کے اندر شامل ہوئے، سب نے مل کر اس کو تعمیر کیا۔ اب جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا، تو اب اس پہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ مختلف قبیلے تھے، سارے مل کے اس کو تعمیر کر رہے تھے۔ اب ہر قبیلے کی خواہش ہے کہ یہ شرف ان کے قبیلے کو نصیب ہو، ان کا سردار یا ان کے قبیلے کا کوئی فرد وہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھے۔ اب وہاں کوئی حکومت یا گورنمنٹ تو تھی نہیں کہ جو اپنا فیصلہ سناتی، اب سب قبیلے یہ چاہتے کہ ان کو یہ شرف حاصل ہو۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا، بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ آپس میں تلواریں نکل آئیں اور خون ریزی شروع ہو جائے۔ تو جو بڑے بوڑھے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی نہیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ایسے کرتے ہیں، کل صبح جو سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہو اس کو حکم مان لیتے ہیں، اس کو جج مان لیتے ہیں کہ اس کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا، جو فیصلہ وہ کریں گے، خود نصب کریں، دوسرے کو کہیں، جس کو کہیں۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب دوسرے دن قدرت خداوندی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ سب لوگوں نے دیکھا، حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، 5 سال پہلے کی بات ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 35 سال کی عمر انہوں نے جو دیکھی تھی، اس اعتبار سے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، یعنی ہر اعتبار سے آپ کی ذات پرفیکٹ تھی، کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی حضور کی ذات کے اندر نہیں تھا۔ تو سب لوگ خوش ہو گئے، بھئی مکہ میں سب سے جو شریف، امین، صادق، سب سے جو اچھا آدمی ہے وہی فیصلہ کرے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور حجر اسود کو اٹھا کے چادر کے اوپر رکھا۔ تو 4 جو بڑے قبیلے تھے، ان 4 قبیلوں کے سرداروں کو کہا بھائی اس کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ چاروں نے ایک ایک کونا پکڑ لیا اور بیت اللہ شریف کے قریب جب آئے تو حضور نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اس کے اندر نصب کر دیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے بھائی کہ
سب کی مراد بھی پوری ہو گئی اور لڑائی جھگڑے سے بھی بچت ہو گئی۔ تو اس طرح یہ 8ویں تعمیر ہے، یعنی جس کا تاریخ کے اندر ذکر ملتا ہے۔ اب اس کے وقت جو تعمیر ہوئی 8ویں، اس کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ غالباً حجۃ الوداع کا موقع ہوگا، کیونکہ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد ایک تو حدیبیہ کے وقت تشریف لائے، اس وقت یعنی 6 سال بعد جب مکہ والوں نے روک دیا کہ نہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، وہیں سے حضور واپس تشریف لے گئے، اگلے سال تشریف لائے، عمرہ کیا، 3 دن تک وہاں رکے۔ اب پھر اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور پھر 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، اس کا غالباً یہ موقع ہوگا جب یعنی وہاں پہ اسلامی حکومت قائم تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کے ساتھ وہاں قیام فرما سکتے تھے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان قومک حدیث عہد بشرک لہدمت الکعبۃ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ قوم نئی شرک سے اسلام کی طرف نہ آئی ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو شہید کر کے پھر اس کی نئی تعمیر کرتا۔ کیوں کہ جس وقت وہ قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اس تعمیر کے اندر انہوں نے کچھ کمی کر دی تھی، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہی پہلی بنیادوں پہ تعمیر کیا تھا، یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے جو تعمیر کیا انہوں نے اس کی عمارت کو کم کر دیا تھا۔ یعنی یہ جو حتیم ہے یہ اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ ہے، ان کے پاس اخراجات کم تھے تو انہوں نے اس کو کم کر دیا اور اتنا حصہ جو ہے خانہ کعبہ سے باہر رہنے دیا، اور اس کا دروازہ جو ہے وہ اتنا اونچا رکھا اور ایک دروازہ رکھا۔ تو وہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ کیوں کہ وہ اپنی یعنی عمارت حکومت چودریہٹ اس کو قائم رکھنے کے لیے کہ جس کو چاہیں اس میں داخل ہونے دیں، جس کو چاہیں نہ داخل ہونے دیں۔ تو یہ یعنی انہوں نے حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کو شہید کر کے ان بنیادوں پہ تعمیر کروں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھیں۔ اس میں کیا ہو فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ، ایک تو اس کا دروازہ زمین کے برابر ہو، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، اس کے 2 دروازے رکھوں، باباً شرقیاً و باباً غربیاً، ایک مشرق کی طرف ہو جو کہ اب بھی ہے اور ایک مغرب کی طرف ہو، یعنی ایک داخل ہونے کا اور ایک وہاں سے نکلنے کا۔ وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِّنَ الْحِجْرِ، اور ہجر کہتے ہیں وہ حتیم جو شمال کی جانب نصف دائرے کی شکل میں جہاں اوپر سے پرنالہ گرتا ہے، اس طرف 6 ہاتھ 6 ذرا، یہ یہاں سے لے کر 1 ذرا اس کو کہتے ہیں، 6 ہاتھ اور اس میں اضافہ کرتا۔ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقتصرتها حيث بنت الکعبۃ، جب قریش نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا تو اتنا حصہ انہوں نے اس میں سے کم کر دیا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو شہید کر کے اس بنا پہ تعمیر کروں کہ جس میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور جو شروع سے فرشتوں نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جو اس کی یعنی
صورت تھی، اس صورت پہ، اس بنیاد پہ اس کو تعمیر کروں۔ لیکن کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو کہیں فتنہ پیدا نہ ہو کہ بیت اللہ شریف کے متعلق وہ کہیں بھئی انہوں نے گرا کے اس کو شہید کر کے، تو پہلے سے جو بنا ہوا تھا اس میں، تو اس بنا پہ حضور نے فرمایا کہ اس فتنے کے خدشے کے پیش نظر میں یہ نہیں کر رہا، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر اخراجات کی کمی نہ ہوتی تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ اسی طرح رہا۔ پھر وقت گزرتا رہا، جب یزید کے دور میں واقعہ کربلا جب رونما ہوا تو حضرت امام علی مقام اور اہل بیت اطہار اور ان کے اعوان و انصار ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں جب شہید کیا گیا، اس دور میں ظاہر بات ہے کہ یہ آج کا دور نہیں تھا کہ دنیا کے ایک کونے میں ایک واقعہ ہوتا ہے تو پل بھر میں دنیا بھر میں خبر پہنچ جاتی ہے۔ اس زمانے میں یہی تھا کہ کربلا کے واقعہ کی خبریں مکہ شریف، مدینہ شریف پہنچتے ہوئے ہو سکتا ہے مہینے لگے ہوں کہ کربلا کے میدان میں عراق میں اس طرح نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبریں مدینہ منورہ پہنچی تو مدینہ منورہ کے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے یزید کے ظلم کے خلاف، اور انہوں نے یزید کی حکومت کا یعنی انکار کر دیا، اس کی خلافت کا انکار کر دیا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں، یہ مکہ شریف میں تھے، انہوں نے بھی لوگوں کو اکٹھا کیا اور یزید کی خلافت کا انکار کر کے اپنی خلافت کا یعنی اپنی حکومت انہوں نے مکہ شریف میں قائم کر لی۔ اب یزید کو جب معلوم ہوا، اس نے لشکر بھیجا، لشکر والوں نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا، قتل و غارت کی، اور ایسا مطلب ہے کہ وہ اس طرح وہاں ظلم و ستم ہوا کہ جس کے بیان سے بھی انسان کا دل کانپتا ہے۔ وہاں سے پھر وہی لشکر مکہ شریف پہ حملہ آور ہوا اور مکہ شریف کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور وہ حرم شریف میں وہاں تھے، اور باہر سے وہ یزیدی لشکر جو ہے وہ بیت اللہ شریف پہ پتھر برسا رہا تھا۔ جس طرح آج تو بہت زیادہ دنیا ترقی کر گئی ہے، توپ کو دور سے گولا پھینکا جاتا ہے، اس زمانے میں منجنیق ہوتی تھی جس پہ پتھر ڈال کے بڑے بڑے دور سے پھینکے جاتے تھے، تو وہ پتھر انہوں نے پھینکے، بیت اللہ شریف کی عمارت کا جو نقصان ہوا۔ انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا کہ ادھر سے خبر آ گئی کہ یزید تو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، وہ تو مر گیا ہے۔ جب اس کے لشکر کو پتہ چلا کہ وہ یزید مر گیا، اس نے کہا پتہ نہیں اب کون حکومت بنائے گا، کس کی حکومت ہوگی، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے گھر کا یہاں محاصرہ کر کے بیٹھے ہوں، کہیں سے لشکر ہم پہ حملہ آور ہو جائے۔ وہ لشکر بھاگ گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کی حکومت جو ہے حجاز پہ قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے ہیں، تو انہوں نے پھر کیونکہ یہ حدیثیں حضرت عبداللہ بن زبیر انہی سے مروی ہیں، انہوں نے خود ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہ حضور کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کو ان بنیادوں پہ تعمیر کیا جائے جو بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پہ تعمیر کیا تھا اور جو شروع سے تھیں، اور بیت اللہ شریف کی عمارت کو ان پتھروں کی وجہ سے اور مختلف دوروں میں سیلاب آنے کی وجہ سے نقصان بھی بہت پہنچ چکا تھا، یعنی بیت اللہ شریف کی عمارت بہت خستہ ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے چاہا کہ بیت اللہ شریف کو یعنی نئے سرے سے تعمیر کریں۔ اب اس کا ذکر بھی یہ مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کی جب حکومت قائم ہو گئی تو پہلے تو انہوں نے بیت اللہ شریف کو، کیونکہ حج کا موسم قریب تھا تو انہوں نے اسی طرح رہنے دیا۔ اب یہ راوی کا اپنا خیال ہے،
کہ انہوں نے اس لیے رہنا دیا کہ سارے قرب و جوار سے آگے پیچھے سے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے، تو دیکھیں گے بھئی یزیدیوں نے انہوں نے کیا قائم، کیونکہ ایک طرف شام میں وہ مروان نے اور عبد الملک بن مروان ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی، ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی. تو یہ راوی کا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو اسی طرح رہنے دیا، بھئی لوگ آ کے دیکھیں کہ یہ انہوں نے خانہ کعبہ کا کیا حال کیا ہے. اب ممکن ہے یہ بھی ہو کہ ان کا یہ خیال ہو بھئی حج کا موسم ہے، لوگ آئیں گے، تو حج کا موسم گزرنے کے بعد جب رش ختم ہو جائے تو پھر اس کی تعمیر شروع کی جائے، جیسا کہ اب بھی ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج کے رمضان شریف سے لے کر حج تک وہاں تعمیر جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کہ لوگوں کا رش ہوگا، تو ٹھیک ہے بھئی اس دوران تعمیر کو روکے رکھتے ہیں. بہرحال یہ راوی کا اپنا خیال ہے کہ ان کا خیال تھا کہ لوگ آئیں دیکھیں بھئی انہوں نے کیا کیا ہے، تو کچھ لوگوں کی ہمدردی میری طرف ہو جائے گی، کیونکہ مد مقابل دو حکومتیں تھیں. بہرحال جب حج کا موسم گزر گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کروں. اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جتنا حصہ اس کا ڈیم ہوا ہے، جس کو نقصان پہنچا ہے، اسی کو میں مرمت کر دوں اور جیسے ہے ایسے ہی رہنے دوں. دوسری صورت یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو مکمل شہید کر کے اس کو اس طرح بناؤں جس طرح یہ ہونا چاہیے، اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا تھی، ان بنیادوں پہ اس کو قائم کروں. اب یہ مشورہ ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور صحابی رسول ہیں، حبر امت، اس امت کے سب سے بڑے عالم جن کے لیے حضور نے دعا، انہوں نے یہ مشورہ دیا. ان کی رائے یہ تھی کہ آپ ایسے کریں کہ جتنا حصہ اس کا اس کو نقصان پہنچا ہے اس کی مرمت کر دیں اور باقی اسی طرح رہنے دیں جیسا کہ یہ ابتدائے اسلام میں تھا. انہی پتھروں کو رہنے دیں جن پہ لوگ مشرف اسلام ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا تم یہ بتاؤ اگر کسی شخص جل جائے تو وہ اس کو از سر نو بنائے گا، بنائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ کا گھر اس کو دوبارہ کیوں نہیں بنایا جائے؟ انہوں نے کہا اچھا میں 3 بار استخارہ کروں گا تو دیکھوں گا کہ استخارہ میں مجھے کیا اشارہ ملتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا رہنمائی ہوتی ہے. 3 دفعہ انہوں نے استخارہ کیا. ظاہر بات ہے انہیں یہی رہنمائی ملی ہوگی کہ نئے سرے سے تعمیر کریں، کیونکہ یہ خود انہوں نے ام المومنین، ان کی خالہ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ، ان کی زبان سے انہوں نے سنا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا. حضور کی خواہش تھی اس کو تعمیر کرنے کی، لیکن اس رکاوٹ کی وجہ سے حضور نے اس کو تعمیر نہیں کیا. تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کروں اور ان بنیادوں پہ تعمیر کروں جو حضور کی خواہش کے مطابق تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی تعمیر کی جو بنیادیں. اب یہ مرحلہ آ گیا بھئی یہ کرے کون؟ سب لوگ ڈر رہے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو شہید کرنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پہ کوئی بلا نازل ہو جائے، کوئی مصیبت نازل ہو جائے، تو کرے کون؟ تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے اس کو توڑنے کا یعنی شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن لوگوں کو ڈر لگا کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے چڑھے گا کہیں اس پر کوئی آسمانی بلا نازل نہ ہو جائے. حتیٰ کہ ایک شخص وہاں اوپر چڑھا اور اس نے ایک پتھر گرا دیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی بلا نازل نہیں ہوئی ہے تو سب مل کر پھر وہ اس میں شامل ہو گئے، اور خانہ کعبہ کی جو عمارت پہلے ہی سے جو ڈیمیج ہو چکی تھی، جس کا مطلب ہے کہ کچھ حصہ اس کا یعنی وہ قابل مرمت تھا، اس کو انہوں نے شہید کیا.
پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو اس طرح تعمیر کیا جس طرح ام المومنین سے انہوں نے سنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اب یہ جب خانہ کعبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو اسی طرح بنا دیا، یعنی انہوں نے حکیم کی طرف جگہ کو کھودا تو وہاں سے نیچے وہ بنیادیں نکلیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی تھی، اس پہ انہوں نے تعمیر کر دیا۔ اس میں جتنا انہوں نے کم کیا تھا اس کو شامل کر کے زمین کے برابر رکھا، ایک مشرق کی جانب دروازہ، ایک مغرب کی جانب رکھا۔ تو یہ نہیں جو کمی کی گئی تھی قریش کی طرف سے یا جو اس میں تبدیلی کی گئی تھی اس کو ختم کر کے بنائے ابراہیم پر حضور کی خواہش کے مطابق اس کو تعمیر کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد عبد الملک بن مروان، جس کی ملک شام میں حکومت قائم تھی، اس کی طرف سے حجاج بن یوسف اس کو لشکر دے کے بھیجا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ حجاز کا مکہ شریف کا گورنر مقرر ہوا۔ تو حجاج نے عبد الملک بن مروان کو اس کی اطلاع دی اور لکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی ہے وہ ان بنیادوں کے مطابق ہے جنہیں مکہ کے معتبر لوگوں نے دیکھا ہے، یعنی سب نے دیکھا کہ وہاں سے نیچے سے بنیادیں نکلی، اس پہ تعمیر کیا۔ لیکن عبد الملک بن مروان اس نے جواب دیا کہ تم اس کو چھوڑو، انہوں نے جو کچھ کمی کیا اس کو کر کے جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر دو۔ اب یہ 9ویں تعمیر ہوگی حضرت عبداللہ بن زبیر کی، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد عبد الملک بن مروان جو کہ اس وقت خلیفہ اور بادشاہ تھا، اس کے حکم سے حجاج بن یوسف جو کہ گورنر تھا مکہ شریف کا، اس نے بیت اللہ شریف کو شہید کر کے پھر اسی طرح تعمیر کر دیا جیسا کہ قریش کے دور میں تعمیر ہوا تھا، یعنی حکیم وہ حصہ باہر چھوڑ دیا اور اس کے دروازے کو اونچا کر کے ایک دروازہ رکھا، 2 دروازے ختم کر دیے۔ تو یہ 10ویں تعمیر ہو گئی، یعنی جس کا جو اس دور صحابہ و تابعین تک۔ اب اس کے بعد بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جس کا ذکر آتا ہے 1000 کچھ ہجری میں ایک سلطان مراد نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد بھی جب ہم یہ 1996 میں عمرہ کے لیے حاضری ہوئی تو اس وقت بیت اللہ شریف کو یعنی تعمیر ہو رہی تھی، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، مکمل اس کو انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا، اور یعنی اسی طرح پہلے مکمل بند کر کے اب کیسے تعمیر کی، مرمت کی گئی یا مکمل شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کی گئی، یہ کسی کو نہیں معلوم، وہی جانتے ہیں جو یعنی اندر تھے۔ اور جب اس کو اوپر سے پردے کو ہٹایا گیا تو اسی طرح جیسے یعنی پہلے تھا اسی طرح تھا۔ بہرحال یہ مختلف ادوار میں جو اس کی تعمیر ہوئی ہے وہ اب یہ 10ویں تعمیر 10ویں مرتبہ جو اس کو بنایا گیا، یعنی عبد الملک بن مروان نے حکم دیا اور حجاج بن یوسف نے اس بنا کو جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنائی تھی، اور وہ بنائے ابراہیم پر حضور کی خواہش کے مطابق تھی، لیکن کیونکہ یہ ایک مطلب حکومتی آپس میں چپکلش تھی تو اس نے کہا نہیں چھوڑو، جو کچھ انہوں نے کیا اس کو ختم کر کے جیسے پہلے تھا ویسے ہی بنا دو۔ اب ایک اور اسی میں حدیث پاک ہے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ، وہ کہتے ہیں کہ میں عبد الملک بن مروان کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، تو عبد الملک بن مروان یہی بادشاہ جو ہے خلیفہ بنو امیہ کا، جس کے حکم سے حجاج بن یوسف نے شہید کر کے خانہ کعبہ کو اسی پہلے والی صورت پہ تعمیر کیا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر ویسے ہی جھوٹ بول رہے تھے، کوئی انہوں نے سنا نہیں، کوئی حدیث نہیں سنی تھی، اپنے پاس سے ہی گھڑ کے انہوں نے ایسے کر دیا۔
تو وہ فرمانے لگے نہیں ایسے نہ کہو. حضرت عبداللہ بن زبیر کیا میں نے خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث سنی ہے. پھر اسی طرح انہوں نے اس کو یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا تمہاری قوم نے کعبہ کو جب تعمیر کر کے چھوٹا کر دیا، اگر تمہاری قوم نے نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو جتنا انہوں نے اس میں سے چھوڑ دیا ہے میں اس کو دوبارہ بنا دیتا. پس اگر میرے بعد تمہاری قوم اسے دوبارہ بنانے کا ارادہ کرے تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں. یہ یعنی حضور نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ دکھاؤں کہ انہوں نے اس تعمیر میں کیا چھوڑ دیا ہے. پس آپ نے حضرت عائشہ کو وہ جگہ دکھائی جو تقریباً یعنی 7 ہاتھ تھی. اچھا آگے ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ جو دوسری کہ اس سے میں 2 دروازے زمین کے ساتھ بنا دیتا، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب. آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے اس کا دروازہ کیوں اونچا کر دیا؟ یعنی دیوار کے ساتھ نہیں بلکہ اونچا رکھا ہے. کس لیے؟ قال تعذرا اللہ يدخلها الا من ارادو، یعنی اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اپنی چودریاٹ کے لیے کہ تاکہ جس کو چاہیں اس میں داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں اس کو منع کر دیں. یعنی ہماری یعنی وہ وہاں پہ حکومت امارت یہ ہو کہ ہماری مرضی سے جس کو چاہیں وہاں جانے دیں، جس کو چاہے نہ جانے دیں. تو وہ اب اسی روایت میں ہے کہ عبد الملک بن مروان نے حارث سے کہا کہ تم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے خود سنی ہے. وہ کہتے ہیں عبد الملک بن مروان تھوڑی دیر تک زمین کو لکڑی کے ساتھ کوریدتا رہا اور بولا کاش میں نے اس تعمیر کو اسی حال میں چھوڑ دیا ہوتا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ یعنی پہلے اگر میں نے یہ بات سنی ہوتی، کعبہ کو شہید کر کے اس تعمیر سے پہلے یہ میں سن لیتا تو اسی تعمیر کو قائم رہنے دیتا. لیکن پہلے چونکہ میرے علم میں نہیں تھی. لو کنت سمیتہ قبل ان نہدمہ لترکتہ علی ما بنا ابن زبیر، یعنی پہلے اگر یہ مجھے معلوم ہوتا، یعنی پہلے تو وہ یہی کہتا تھا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے کوئی حدیث نہیں سنی ہے اپنے پاس سے گھڑ. تو اب کہتا ہے کہ کاش میں اس کو اسی حال میں چھوڑ دیتا، یا اگر میں نے یہ پہلے روایت سنی ہوتی تو پھر میں اس کو اسی حال میں چھوڑ دیتا. لیکن آئے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اب کیا فائدہ ہے؟ اب اس سے پریشانی اس پشیمانی کا مطلب ہے کیا فائدہ کہ ایک کام جو ہے وہ کر دیا ہے. تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد پھر جب حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی. تو ہارون رشید جو بڑا مشہور خلیفہ بنو عباس کا گزرا ہے، وہ آیا اور اس نے حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا زمانہ تھا، مدینہ شریف میں وہ رہتے تھے، تو ان سے اس نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ شریف کو پھر شہید کر کے اس طرح تعمیر کروں جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کیا تھا، کیونکہ اس سلسلہ میں بہت سی احادیث ہیں. یعنی وہ اس نے چاہا کہ پھر شہید کر کے
پھر اس طرح تعمیر کریں جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تھا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور یہی بنائے ابراہیم، اور یہی شروع سے فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو تعمیر کی ہوئی اس نے چاہ، لیکن اس نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چار ائمہ فقہ کے جو چار امام ہیں ان میں حضرت امام مالک دوسرے امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، تو یہ دوسرے امام ہیں جن کی فقہ مالکی عرب کے اندر چلتی ہے، مدینہ شریف میں بھی ان کی فقہ کے مطابق عمل ہوتا، ان سے اس نے مشورہ کیا ہارون رشید نے، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سختی سے منع فرمایا کہ نہیں، اب جو ہے ایسے ہی رہنے دو۔ پھر کیا ہوگا، آج تم یعنی جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، بعد میں چند ہی سال گزرے تو بنو امیہ عبد الملک بن مروان اس نے حجاج کو حکم دیا، انہوں نے شہید کر کے اس طرح تعمیر کی۔ اب تم تعمیر کرو گے، کل کوئی حکومت بدلے گی، کوئی نئی حکومت آئے گی، وہ کہیں گے نہیں اس نے غلط کیا ہے، وہ پھر تو اس طرح یہ خانہ کعبہ جو ہے ایک کھلواڑ بن جائے گا، کھلونا بن جائے گا، ہر کوئی اپنی مرضی کی تعمیر کرے گا۔ تو اب جو ہے اسی طرح رہنے دو، اب اس میں تم کوئی کسی قسم کی یعنی ترمیم، کوئی اضافہ کچھ نہ کرو، جیسے ہے اس کو اب رہنے دو، اس وجہ سے کہ اب پھر یہ ہوگا کہ جو آئے گا وہ اپنے ذہن کے مطابق، تو یعنی پھر اب اسی طرح ہے، مختلف ادوار میں اگر اس کی مرمت کی گئی ہے یا تعمیر نو کی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تو کوئی یعنی چینجنگ اس میں نہیں کی گئی، اسی طرح اس کو یعنی رہنے دیا گیا۔ جو یہ مختلف ادوار میں بیت اللہ شریف کی جو ہے تعمیر ہے، تو اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے اس کا ذکر تو یہ قرآن پاک میں ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے قریش نے تعمیر کی اس کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، اور پھر اسی طرح جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو تعمیر کی اس کا بھی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ یہ 9ویں تعمیر 10ویں تعمیر یعنی حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے شہید کر کے جو بنایا اس کا بھی ذکر ہے، اور پھر یہ کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ان کے حکم سے ہارون رشید جو چاہتا تھا کہ شہید کر کے اس کے مطابق تعمیر کریں جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے جس طرح تعمیر کیا تھا جو حضور کی خواہش تھی، لیکن انہوں نے روک دیا کہ نہیں، اس کو جیسے ہے ویسے ہی رہنے دو، پھر یہ ہر کوئی جو آئے گا وہ پھر اپنی مرضی کرے گا اور پھر وہ شہید کر کے اس کو کرے گا۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس عبادت کو، اس کوشش کو، اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا رب ذوالجلال ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، یعنی جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یا رب ذوالجلال ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب سیدھے پہ تو ہے انسان، اسی لیے تو آ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تو پھر یہ دعا مانگنا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ، جس طرح تو نے اپنا فضل فرما کے ہمیں سیدھا رستہ عطا فرمایا ہے، اسی پہ ہمیں قائم اور دائم رکھ۔ تو یہاں بھی یہی معنی ہے کہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، اور اس میں بھی تعلیم ہے ہمارے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہستیاں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، نبی، رسول، جد الانبیاء جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی اور انکساری کرتے ہیں تو ہمیں کتنی عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک
امت، ایک گروہ، ایک جماعت جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ کو بہت قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یا رب ذوالجلال انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ فیہم منہم، فیہم رسولا منہم، ان میں ایک رسول جو انہی میں سے، یعنی انہی کے یعنی خاندان اور قبیلے سے ہو۔ تو اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے ایک گروہ تیرا فرما بردار رہے، اور انہی میں پھر وہ رسول تشریف لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ ایک جماعت رہی جو حق پہ قائم رہی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ یعنی وہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، آپ کی والدہ، آپ کے دادا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جن میں بھی منتقل ہوا، وہ سب کے سب موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، کوئی بھی ان میں بت پرست نہیں تھا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی کہ وہ ایک گروہ تیرا فرما بردار ہو، اور انہی میں سے پھر وہ رسول آئے، انہی میں سے اور انہی میں یتلو علیہم آیاتک، جو ان پہ تیری آیات کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں ویزکیہم، انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز و حکیم غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب ذوالجلال ان میں ایک رسول بھیج۔ تو وہ دعا کس لیے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کی تھی، اور حضور ہی اس دعا کا مصداق ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق ہوں۔ یعنی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت انہوں نے جو دعا کی تھی، میں اس کا مصداق ہوں، یعنی میں ہی وہ ہوں جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو یہاں سے ایک دو باتیں، ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، تعمیر کرتے بھی اور تعمیر کرنے کے بعد بھی۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی کا کام کرنے کے بعد دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، جس طرح نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ اس سے روکتے ہیں، بھائی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نیکی کا کام کرنے کے بعد دعا مانگنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد بعض لوگ دعا نہیں مانگتے، اور خاص طور پر جنازے کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو پھر تو لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ نیکی کا کام کرنے کے بعد دعا مانگنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یعنی نیکی کا کام کرنے کے بعد دعا مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابراہیم ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مصداق ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں ایک بڑی شان والے رسول کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں۔ تو جس رسول کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی وہ میں ہی ہوں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق بھی ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا مصداق بھی ہوں. اور آگے اسی حدیث میں ہے وَيُرْوَيَتُ امی، میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت جو نظارہ دیکھا تھا، ایک نور ظاہر ہوا اور ملک شام کے محلات ان کے لیے روشن ہو گئے. تو اب یہاں غور کیجئے، میلاد شریف میں اور کیا ہوتا ہے؟ حضور کی ولادت کے، حضور کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں. بعض لوگ اس پہ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں، بھائی بتاؤ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کیا؟ حضور تو خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں، اپنی والدہ نے جو نظارہ دیکھا تھا وہ یعنی میری وجہ سے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بیان فرما رہے ہیں، لیکن بس بعض لوگ جو ہیں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. چند دن ہوئے میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک آدمی کہہ رہا تھا جی معراج شریف کی رات کو جمع ہونا یہ بدعت ہے. اب مسجد میں جمع ہو کے نفل پڑھے جائیں یا حضور کے معراج کے واقعات کو بیان کیا جائے، بدعت. اور ان کے ہاں بدعت کل بدعت دلالت و کل دلالت فی النار، کے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم جانے کا ذریعہ. یعنی اگر معراج شریف کی رات کو کچھ لوگ مسجد میں جمع ہوئے، وہاں حضور کے معراج کے واقعات بیان کیے گئے، نعت خوانی ہوئی، قرآن پاک پڑھا گیا، نفل پڑھے گئے، تو وہ سب لوگ سیدھے جہنم ہیں. کیسی مت ماری ہوئی. اور اصول کیا بیان کیا کہ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصول ہی خود ساختہ ہے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ ناجائز، حرام اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. یہ اصول کس آیت اور کس حدیث سے نکلتا ہے؟ بھئی جو کام حضور نے نہیں کیا وہ شرک اور بدعت ہے اور وہ کام ناجائز اور حرام ہے. حضور کا تو یہ فرمان ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا و اجر من عمل، کہ جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور جو قیامت تک اس پہ عمل کرتا رہے گا اس کا بھی اجر اس کو ملے گا. ہاں برا کام کسی نے شروع کیا تو اس کا گناہ بھی اسے ملے گا، اور پھر اس کو دیکھ کے جو اس برے کام کو کریں گے قیامت تک کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا. تو یہ اصول اپنے پاس سے بنا لیا، بھئی حضور نے نہیں کیا. اور ویسے بھی غلط ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے واقعات کو بیان کیا. حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، پورے پورے باب ہیں جن میں حدیث یعنی معراج کے واقعات بیان فرمایا. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور اگر اس اصول کو مان لیا جائے یعنی معراج کے واقعات کو بیان کرنا بدعت ہے، حضور نے بھی یہی کچھ سکھایا اور قرآن پاک بھی یہی کچھ بیان کر رہا ہے، تو ان کے فتوے کے مطابق تو قرآن پاک بھی بدعت شرک ہی سکھاتا ہے اور حضور بھی شرک بدعت ہی سکھاتے رہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ ایک ضد اور درمی ہے. اب نفل پڑھے جاتے ہیں، خود ہی سوال قائم کرتے ہیں بھائی وہاں کون سا برا کام ہے، نیکی کا کام کیا جاتا ہے، نفل پڑھے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں یہ اگر اچھا کام ہوتا تو حضور کرتے. حضور نے واقعات معراج بیان کیے تو اب واقعات معراج بیان کرنا. اصل میں یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ناجائز اور حرام وہ کام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب اگر کسی آیت میں کسی حدیث میں یہ ہے کہ اگر تم کہیں مسجد میں جمع ہو کے واقعات معراج بیان کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، ناجائز اور حرام ہے، یا میلاد شریف کا بیان کرو گے تو پھر تو ناجائز اور حرام ہوگا. اور اگر اللہ رسول نے کسی کام کو ناجائز اور حرام قرار نہیں دیا ہے تو اب کوئی اپنے پاس سے یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کام کو ناجائز اور حرام قرار دے. ناجائز، منع، حرام وہی کام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب نے منع فرمایا ہے، اور جن کاموں سے منع نہیں فرمایا ہے ان میں پھر یہی اصول ہوگا کہ شریعت مطہرہ پہ ان کو پیش کیا جائے گا. اگر تو ان کی وجہ سے اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے پھر وہ کام ناجائز ہوں گے، اور اگر وہ شریعت کے مطابق ہیں تو پھر یعنی
وہ کام جائز اور ثواب کے کام ہوں گے۔ اب یہ جتنے سوال ہوتے ہیں، بتاؤ بھائی 11ویں شریف کہاں لکھی ہوئی ہے، تو یہی ہوگا بھئی کہاں لکھا ہوا ہے یہ منع ہے، یا اس میں کون سا غلط کام کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، اسی طرح مطلب ہے کھانا کھانے میں کون سی بری بات ہے یا کھلانے میں کون سی بری بات ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اس میں جو ناجائز اور حرام کام ہے وہ بتا دو، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ محفل میلاد میں جو ناجائز کام ہوتا ہے، وہ حرام ہے، وہ غلط ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ پرسوں جمعے میں نے کہا بھائی مزارات پہ حاضری دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں مزارات پہ جو ڈھول بجتے ہیں، کھیل تماشے ہوتے ہیں، میلے لگتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، خلاف شریعت جو کام ہوتے ہیں وہ منع ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے۔ وہ جو شریعت کی خلاف ورزی ہے وہ تو منع ہے۔ تو جو شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق، جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر جو کام ہے ان سے منع کرنا، تو پھر یہ یعنی سینہ زوری ہوگی۔ اب محفل میلاد ہو یا معراج کی رات جمع ہو یا 11ویں شریف کی محفل ہو، دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سا اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور اگر اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے تو یہ صرف یہ کہنا کہ بتاؤ جی کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں 11ویں شریف جائز ہے، تو ہم کہیں گے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ناجائز ہے۔ ناجائز تو تب ہوگا نا جب اللہ رسول نے منع کیا ہو۔ تو اگر اللہ رسول نے جس کام سے منع نہیں کیا ہے، تو کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ رسول نے منع نہیں کیا ہے لیکن وہ اگر پہلے نہیں بھی ہوتا تھا تو اس کو شریعت پہ پیش کیا جائے گا۔ اگر شریعت کے خلاف ہے، اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو پھر منع ہوگا، اور اگر اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے تو یہ کہنا غلط ہے کہ چونکہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یہ اصول خود ساختہ ہے، یہ اصول شریعت کے اور قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔